بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہے، غریب ہے۔ غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا، سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہے، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائے میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی، کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دے، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا رہا مجھے کچھ بتا دے، اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے، 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں کیا آیا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن، حضور دعا کر دیں، غریبی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے، کرتے حضور نہیں دعا کر دیں، فرمایا تجھی اس حال میں ہے، ابھی تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی، 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کوئی تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئی، کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی، پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا، اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا، پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں، پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے، 5 اونٹوں پر 1 بکری،
یہ زکوٰۃ ٹھہری۔ اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا، میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے، توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی۔ بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا، کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں، وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں۔ محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے دائے، کہا جا کے کہنا میں آؤں گا۔ سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے، حضور نے فرمایا پہلے سال باقی بات بتاؤ، پتہ تھا نا پہلے سال حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی، فرمایا ہلاک ہو گیا۔ اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک ہو گیا، ہلاک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے۔ اپنا ہے نا تو دکھ ہوا، یار میرا اپنا تھا، ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ ان کو بھی بعد میں خیال آیا، اوہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا، میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا۔ آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی، حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں۔ فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے انکار محبوب نے سالبہ کو کیا، لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے۔ فرماتے درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے۔ فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے۔ فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا، محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا۔ ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سال بعد لائنیں لگی ہیں مال کی۔ فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لے۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سائے مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے۔ ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔
میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دور سے بس، میں کوئی نہیں ساتھ دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھ کے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں، تو پھر تو تم وانتم موردون میں ہو۔ اور سنیں ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ سچے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ۔ تو بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ایک محفل میں تھا چند دن پہلے، تو نقیب محفل نے میرا نام لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت والے ہوتے ہیں، سنگین نقیب جو ہوتے ہیں، پیار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے، ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ تو اس نے کچھ ایسے پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ رٹا لگا کے یاد کر کے آیا تھا، وہ سارے اس نے نا سارے القاب کٹھے کر کے تو میرے نام سے جڑ دیے۔ اب میں بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ ان القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں۔ میرے اوپر تو میں دیکھ رہا تھا نا اپنے آپ کو، میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے کہا نا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ اسٹیج پہ جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں کر رہا، نہ یہ مجھے کوئی انعام دیں گے، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی ہے دا ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اور میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، لیکن میرے بھائی اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے القابات کے اندر سے کہ اتنا بڑا اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے۔ تو میں نے اس کو بعد میں کہا، میں نے کہا یار یہ تو پتہ ہے تو کیا کہہ رہا تھا لفظوں کا، کہنے نہیں میں تو تینہ دا ترجمہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کچھ ضروری ہے آپ مطلب آپ سادہ بھی نام لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے نا جی۔ اور وہ القابات وہ ہر روز نقابت کرے گا، ہر ایک کے بارے میں وہی جملہ کہے گا، ہر پیر کے بارے میں وہی فکرہ کہے گا، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سچی بات کریں، آپ کھری بات کریں، آپ دو حرفوں میں بات کریں، انسان کے لیے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دیتی۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو میں کہوں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا رکیں، اپنی زندگی میں یہ معیار بنائیں، آپ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے۔ آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں، تھوڑا سمجھ کر کریں، تھوڑا نکھر کر کریں۔ سچ کی زندگی گزارو، سچ کی زندگی ٹھنڈی ہوتی ہے، سچ کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے، ورنہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے نا جی۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، وہ سمجھ لیں میرے لیے، ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے، ان سے کسی نے کہا حضرت صاحب آپ نے نصیحت کہاں سے لی؟ تو کہنے لگے میں تو جہاں سے بھی نصیحت ملی ہے میں نے لے لی ہے۔ جو ابھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہا جناب پھر بھی کہاں سے؟ تو کہنے لگے مجھے تو طوائف بھی ایک دن نصیحت کر گئی۔ سب طوائف کہاں کس طرح؟ تو فرمانے لگے میں گزر رہا تھا جبے کبے میں، وہ بھی گزر رہی تھی بے پردہ، چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے کہا بیٹے چہرے پہ کپڑا ڈال، اللہ سے ڈرا کر۔ کہتے ہیں اس نے اسی وقت نقاب ڈال لیا، چہرے پہ کپڑا رکھا، کہنے لگی میں احتیاط کروں گی، پر بزرگوں اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے کر لو۔ تو کہنے لگی حضرت صاحب میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں، آپ بھی بتلائیے جو آپ کہلاتے ہیں وہ ہیں آپ؟ جو آپ کہلاتے ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ ہیں آپ؟ میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں۔ فرماتے مجھے تو وجد ہو گیا اس کی باتوں، میں چیخ پڑا، غش کھا کے گرا، اور میں نے کہا نہیں پتر، لوگ مجھے جو کہتے ہیں وہ میں ہوں نہیں۔ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پر میرے اندر پائی، میں تو اپنی ویس کوٹ سیدھی کرنے لگتا ہوں نا جب میری تعریف ہو رہی ہوتی، میرا تو دل کرتا ہے کہ شملہ تھوڑا اور اونچا ہونا چاہیے۔ بھائی سچ کی بات کریں، کھری بات، پکی بات، یاد رکھیں
کہ جب پردے صبح قیامت کھلیں گے تو پھر حالات مشکل ہوں گے. آپ سچے رہیں, سچائی کا سفر کریں. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور اگر صحبت اختیار کرنی ہو تو سچے لوگوں کی کرنا, جھوٹوں کے قریب نہ جانا. سچے لوگ, سچے کھڑے. سنیے ابن اشعب نے کیا لکھا ہے. سچ کا معیار کتنا بلند ہوتا ہے اور یہ قربانی کتنی مانگتا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نا میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ بیٹے میں حضور علیہ السلام کو لے کے غار ثور میں جا رہا ہوں تو میرے نبی کریم کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے. یہ محبت کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے پر اس کی پاسداری بڑی مشکل ہے. اوہو بڑی مشکل. تازہ کھانا. آج نا حاجی سویرے سویرے جاتے ہیں عمرے والے اور صبح صبح 2-4 بوتلیں لے جاتے ہیں, غار ثور پہ جا رہے ہیں. اب رستہ بھی بن گیا ہے, دن کا وقت بھی ہوتا ہے, رستے میں بھی 2-4-5 جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے, بوتلیں ملتی ہیں, پھر بھی حاجی واپس آ کے بڑھ کے مارتا. میں جی الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا, بس 2.25 گھنٹے میں پہنچ گیا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں پھر آ گیا. بڑے لوگ رہ گئے جی آپ گئے تھے جی, وہ 10 سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے گا رہی راہ پہ, یہ غار ثور پہ 5413 فٹ اونچی غار ہے وہ. اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پھر بھی مشکل ہے. اور دن میں جاتے ہیں, اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا. آج بھی جنگل ہے. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات ہوگی. حضرت اسماء کی جب ڈیوٹی لگی تو حالت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نہ بیٹے کھانا پکانا اور دن کو نہ آنا, کوئی دیکھ نہ لے, رات کو آنا کھانا لے. یہ آپ کا ہستا بستا گاؤں ہے اور 10 بجے رات کو جوان بیٹی اگر ماچس لینے چلی جائے نا دکان پہ تو سویرے شور مچ جاتا ہے. اور باپ ہو سکتا ہے کہ پھر محلے والوں سے نظریں نہ ملا سکے کہ جوان بیٹی. عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے, اور یہ سپیکر جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, پھر سپیکر کہیں پگڑی کی. باتیں کرنی تو آسان ہے, جوش دکھانا تو بڑا آسان ہے, پر عمل کرنا اللہ چو بگویم ب مسلمانم ب لرزم. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. جب میں کہتا ہوں یہ لفظ کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں, اقبال کہتے ہیں مجھ پہ کب کب ہی طاری ہو جاتی. سنو اور یاد رکھو. حضرت اسماء کہتی ابا جی نے ڈیوٹی لگائی, رات کو کھانا پہنچانا. وقت میں کھانا پکاتی, پھر میں مکے کی گلیوں میں دیکھتی دنیا سو جاتی رات کے وقت. بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں نا, اور پھر رات کو بیٹی نکلے, اور عام گھر نہیں, سردار کی بیٹی. فرماتی ہیں کبھی کسی نے دستک ہی نہیں دی تھی, کسی کی طاقت ہی نہیں تھی ابو بکر صدیق کے دروازے کو دیکھے. لیکن ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی تو میرے دروازے پہ شور ہوا. فرماتی ہیں شدید پریشانی کے عالم میں دروازے پہ گئی تو ابو جال کئی لوگوں کو لیے دروازے پہ کھڑا تھا. میں باہر نکلی, کیا بات ہے؟ تو کہتی ہے بڑے مجمع میں اس نے پوچھا, کہنے لگا کہاں گئے ہیں ابو بکر صدیق, کہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو لے کر, بتاؤ. نوجوانوں ذرا غور کرنا, بات بات پہ جھوٹ بولنا کوئی نفع نہیں, پھر بھی جھوٹ. کہاں گئے ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی. جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی, سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی. کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں, غلط بات کیسے کروں. اس نے پھر پوچھا, بولتی کیوں نہیں, کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا, کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا, شریعت بھی بچانی ہے, وفا بھی بچانی ہے, دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے, اور 1 منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی, اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے. جناب اسماء ڈٹ گئی, جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی, اور کہتی ہے ابو جال نے جب کہا بتا کہاں ہے, فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جال سن, مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں, پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے پر میں تمہیں, وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم,
رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتہ ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چوک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جال نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا۔ لوگوں نے ابو جال کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا۔ بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے۔ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جال آیا تھا، پوچھتا تھا کیا بتاتی، جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا ہے۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھیں مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے۔ میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے۔ لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے۔ تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے ماں، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کرے، والدین اگر ظلم کرے، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتے ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو مل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائیں گے، اگر اجازت ہو تو قبول کروں۔ فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں اب پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے،
کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا۔ اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، یہ دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا، جوان بیٹی، یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں، لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے، کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے، وہ بیٹی نکل آئی ہے جی، ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے، بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے، ابا درہ نکال لیتا ہے، بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے، سارے اپنے لوگ ہیں، کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے، غار ثور، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت، ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 3 بوتلیں بغل میں پانی کی، رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں ڈھابے ہیں چائے کے، بوتل کے، پانی کے، رستے بن گئے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا، دشوار گزار گھاٹی تھی، کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے، ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے، حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ بند ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے، تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے؟ فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام، یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے، لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں او سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی،
میں کپڑے بھی دھوتی تھی. محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا. فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی. فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا. وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی. میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی. میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا. ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے. کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں. میری بیٹی کام کرتی ہے, اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں, ایک غلام نہ دے دوں. ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے, جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا, گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا, کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے, تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا, میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگا بیٹی صبر کر, بیٹی صبر کر, تیرا خامد نیک ہے, اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا. اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی, صرف دولتوں کی ضرورت ہے, صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے.